اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا، انکار کیا، گویا کہ انہوں نے مجھ سے انکار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ اب آدھے دین جو بچا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ حیا کرے، یعنی حیا گویا کہ آدھا ایمان ہے۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہو، پنڈال سجے، بہت سارے مجمع جمع ہو تب میلاد پاک ہوتا ہے۔ میں آئیے آپ کو مختصر میں بتا دوں، اسلام کا سب سے پہلا میلاد، اسلام کا سب سے پہلا میلاد، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ جو ہوئی اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا سے اسرار کرنے پر کیا۔ جب 38 صحابہ کرام مشرف اسلام ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام کی تبلیغ جو ہے علل اعلان ہونا چاہیے، اب چھپا کر کے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت کتنے لوگ تھے؟ صرف 38 لوگ تھے جو اسلام کا سب سے پہلا پروگرام، محفل، جلسہ، میلاد جو بھی کہیے اپنی شکل میں آپ ہوا، تو اس میں 38 ہی لوگ تھے۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں تعداد نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم محفل کن کی سجائے ہیں اور کن کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے آقا جہاں محفل پاک ہوتا ہے وہاں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے کچھ مقدس فرشتے بھی ایسے ہیں جو غریب، جو زمین پر ہمیشہ سرگرم اور سسفر رہتے ہیں۔ جب وہ کسی مقدس محفل میں بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو پوری محفل کو جو ہے اپنی نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور اللہ جب وہ محفل پاک ختم ہو جاتا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے، پروردگار وہ تیری حمد و ثنا کر رہا تھا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، تیری حمد و ثنا کر رہا تھا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں بہت سارے لوگ تھے، بہت بھیڑ تھی، بہت سارا مجمع تھا تب یاد کیا جا رہا تھا، نہیں، پروردگار وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ جو بندے ہماری حمد و ثنا کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے، بار الہ نہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے، فرشتے یہ بتا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے، پروردگار اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور کثرت کے ساتھ تیری حمد و ثنا کریں گے، تو سبحان اللہ، اور بھی وہ تیرا جو ہے ذکر زیادہ کرے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ کیا وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ وہ جو ذکر کر رہے تھے ہمارے بندے، تو سوال کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے، بار الہ پروردگار عالم وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ آج ہر انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک محفلوں میں جائیں، نیک مجلس میں جائیں، اور جب وہاں سے واپس آئیں تو اس محفل پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا کر دے۔ تو یقیناً آج ہم اور آپ ایسی نورانی عرفانی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جہاں انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے اور اللہ کے نبی بھی حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں ذکر نبی ہوتا ہے وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب بھی آتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے، فرشتے یہ بتا اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو اور وہ زیادہ کوشش کریں گے کہ جلدی ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جنت مل جائے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، فرشتے یہ بتا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، بار الہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو فرشتے نے عرض کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بتا کیا میرے بندوں نے فرشتوں کو، میرے بندے جو ہے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے، کیا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے نفرت کریں گے اور اس سے دور بھاگیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو مسلمانوں، آج ہر انسان کی خواہش خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے،
لیکن آج ہمارا کام جنت والا نہیں ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جنت والا کام بھی کریں. آج ہم اور آپ یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اس محفل پاک کا آغاز یہاں جو قرآن خوانی ہوئی، شادی خانہ آبادی کے سلسلے سے ہوئی. عالی جناب محب گرامی اشرف بھائی کی دختر نیک اختر کی عقد مسنونہ کے موقع پر جو ہے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. آج تو دیکھا جائے تو یقیناً بے حیائی برائیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر کہیں کہیں تو کچھ کثرت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہے. یاد رکھیں، شادی بیاہ میں جتنی زیادہ نمائشیں، جتنی زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، اس شادی میں اتنی کم برکت ہوتی ہے. کہا گیا ہے کہ جس شادی میں جتنے کم خرچ ہو، جتنے کم خرافات ہو، اس میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کو برکت والا بنائیں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بچی کی شادی ہو جائے تو اپنے سسرال میں خوش خرم رہے، اچھا رہے. ہماری دعا بھی ہے اللہ سب تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی بہن بیٹی کو خوش رکھے سسرال میں، ان کی محبت سسرال والے کے دلوں میں بسائے بیٹھائے. یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسا کام کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کریں. آج دیکھیں، شادی جو ہے ہر اسٹیٹ میں، ہر صوبے میں اپنے اپنے مزاج کے مطابق یعنی لوگ شادی کو عام کیے ہوئے ہیں اور شادی کو جو ہے تو رچاتے ہیں. شادی کس چیز کا نام ہے؟ شادی دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس وقت کی شادی الگ تھی، ابھی کی شادی الگ ہے، اور نہ جانے آنے والے وقت میں پھر اس وقت کی شادی کیا ہو جائیں گی. پیارے آقا کے دور میں کیا تھا؟ کسی کی لڑکی اگر پسند آئی، دو گواہ آئے، خطبہ پڑھے، گواہ آئے، وکیل آئے، نکاح ہو گئے. اسی کا نام شادی تھا. لیکن پھر یہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا. آپ یہاں ہمارے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں تک پہنچا ہے. پھر نہ جانے ابھی آگے اور کیا ہوگا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ شادی کو سنت کی تک محدود رکھیں. آج دیکھیے بہت ساری شادیوں میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. آج کیا ہوا؟ اگر کوئی کسی کو شادی میں کاٹ دینا بھول گیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو الجھنوں کی وجہ سے. اور شادی بیاہ میں تو خاص کر کے اس وقت میں جس دور سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، شادی کیا کہتے ہیں کہ دلہن کے باپ پر اتنا یعنی پریشر رہتا ہے، اتنا بوجھ رہتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بغل والوں کو دعوت دینا بھول جاتا ہے. تو اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ایشو بناتے ہیں. اب یعنی رشتہ ناتا سب ختم. وہ کیا سوچتے ہیں کہ رشتہ ناتا ختم ہو گیا. میرے بھائی اگر وہ بھول گیا انسان ہے تو اب کیا رشتہ ناتا اسی چیز کے لیے ختم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ میل ملاپ محبت سے اچھے سے رہیں. اگر کوئی ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے بھول جائے تو ہم اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اور بھی بڑھ چڑھ کر کے سپورٹ کریں. ہو سکتا ہو ذہن سے بات نکل گئی ہو. کون چاہے گا کہ میرا پڑوسی ہے اور ہم اس کو دعوت نہ دیں، ہم اس کو نہ بلائیں؟ لیکن ہمارا مزاج، ہمارے معاشرے کا مزاج بدلتا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا سب سے پہلا جلسہ، سب سے پہلا میلاد ہوا. 38 صحابہ کرام جب اسلام لائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام کی تبلیغ علی اعلان ہونا چاہیے. گویا کہ پورے ظاہری طور پہ ہونا چاہیے. مسلمانوں اس وقت میلاد کرنا، اس وقت محفل سجانا، منعقد کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا، آج اپنی زبان سے آپ جو سمجھ لیجئے اس کو، بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. لوگ یہاں تک کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے ان کو زد و کوب کیا جاتا تھا، اتنا ستایا جاتا، اتنے مارے جاتے، اتنے پیٹے جاتے کہ وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا ڈر کی وجہ سے. اور ابتداء اسلام میں پیارے آقا نے بھی اس کو چھپانے کی تلقین کی. تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تبلیغ علی اعلان ہونا چاہیے، تو پیارے آقا ان کی اصرار کو منظور کر لیا اور صحابہ کرام کو لے کر کے مسجد حرام میں آئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا یعنی تقریر کی. تو یہ اسلام کا سب سے پہلا سمجھیے کہ کیا ہوا، یہ میلاد ہوا. سب سے پہلا اسلام کا یہ مجلس مسجد حرام میں ہوا. وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس پاک میں موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تقریر کی، اور اسی دن، اسی مجلس میں، اسی محفل میلاد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. آج بھی ہمارے مجلسوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سارے بدعقیدے توبہ کرتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم جو ہے کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوتے ہیں. ہاں
صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اور زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ درود پاک جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، بات آگے درود پاک کی تو میں بتا دوں۔ درود پاک یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارا، آپ کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا وجود ہے، جس سے سب کا وجود ہے۔ میں نے عجب جملہ کہہ دیا ہے، کیسے یہ سب کا وجود ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر، تفسیر ساوی، تفسیر عزیزی اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ درود پاک یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارا، آپ کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، سب کا وجود ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ہمارے باپ، آپ کے باپ، باپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا نکاح بتاتا ہوں۔ بس مختصر میں بتاؤں گا، بات تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے باپ، آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فریاد کی، پروردگار بار الہ، اتنی بڑی دنیا میں اور میں تنہا، دل گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ آواز آئے، میں یا آدم، آدم ٹھہر جا، تمہارے دل لگنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، تمہارے تسکین قلب کا سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جا، حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی ہڈی نکالی جائے اور اسے ایک خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تیار کی جائے، حسن کا مرقع تیار کیا جائے۔ میں مختصر میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبریل امین آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سینہ کو چاک کیا، بائیں پسلی کی ہڈی نکالی گئی، اس سے حسن و جمال کا مرقع تیار کیا گیا، خوبصورت لڑکی تیار کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جب یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے تو چھونے میں کیسا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، آواز آئی، مہ یا آدم، مہ یا آدم، اے آدم ٹھہر جا، رک جا۔ حضرت آدم نے عرض کیا، بار الہ، میرے لیے پیدا کیا گیا تو روکا کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں ٹچ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ چھونے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو آواز ہے، آدم ابھی تمہارا نکاح ان سے نہیں ہوا ہے، تم حضرت حوا کے لیے اجنبی ہو اور حضرت حوا تمہارے لیے اجنبی ہے، اور اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے لیے چھونا جائز نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام اب رک گئے، ٹھہر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ دیکھیے آج آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے والد، آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کا دین مہر کیا تھا، ان کا نکاح کس نے پڑھایا، خطبہ کس نے پڑھا، اتنی چیزوں کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ اے جبریل، جنت کے تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دولہا بنائے، اور جنت کی تمام حوروں میں اعلان کر دو کہ حضرت حوا کو دلہن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل امین نے اعلان کر دیا، حضرت حوا کو دلہن بنا دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دولہا بنا دیا گیا۔ اب نکاح کون پڑھائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ ہمارے باپ، آپ کے باپ، باپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا۔ تو حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ میں حضرت حوا کو چھوں، ٹچ کروں، پھر آواز آئی، مہ یا آدم، آدم ٹھہر جا، ابھی چھونے کی کوشش مت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار اس وقت جو چھونے کا حکم تھا، روکا جا رہا تھا چھونے سے، تو بات سمجھ میں آئی، میں ان کے لیے اجنبی تھا، مولا اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب شوہر بیوی کے درمیان رکاوٹ کیسی؟ آواز آئی، آدم ابھی تمہارا نکاح ہی ہوا ہے، ابھی دین مہر ادا نہیں کیے ہو، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، دین مہر ادا نہیں ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، پروردگار میرے پاس نہ تو کھیت کھلیان، زمین جائیداد، مال دولت ہے، میں کیا دین مہر ادا کروں؟ بے اختلاف روایت، کسی میں 7، کسی میں 3، کسی میں 5، کسی میں 11، کسی میں 7 مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، آدم میرے محبوب پر 7، 5، 11، 3، 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تمہارا دین مہر ادا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے درود پاک یہ وہ چیز ہے
کہ جس میں انسان کے وجود کا احسان ہے، درود پاک کا احسان ہے انسان کے وجود میں. اگر درود پاک نہ ہوتا تو نہ ہم آتے، نہ آپ آتے، نہ سکھ آتا، نہ عیسائی، نہ ہندو، کوئی بھی نہیں، کسی کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو گویا کہ پتہ چلا کہ درود پاک یعنی احسان، انسان درود پاک کا احسان ہے انسان کے وجود میں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج درود پاک سے چڑھتے ہیں، درود پاک سے چڑھتے ہیں. باہر کا ادھر میں نہیں جانا چاہوں گا. تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہر انسان کو چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے باپ کی سنت کم سے کم شادی کے وقت ادا کر لیں. 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار کم سے کم درود پاک پڑھ لینا چاہیے انسان. وقت کم ہے، بات تو بہت زیادہ ہے، میں نے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کیا. ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامیاں لغزش ہو گئی تو میں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بڑا جلسہ جو کرتے ہیں لوگ، اگر یہاں اگر ابھی ہزاروں لوگ بیٹھتے نا اور بہت بڑا پنڈال سجاتے، شہر کے سارے علماء آتے، تو جتنا ثواب آپ کو ملتا اس وقت ابھی بھی اتنے ہی ثواب ملا ہے آپ کو. ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب گھر میں آپ کا چھوٹا موٹا محفل ہو، چاہے چھٹی شریف کی ہو، 11ویں شریف کی ہو، 12ویں شریف کی ہو، یا پھر آپ کسی موقع سے اگر گھر میں پروگرام کر رہے ہیں، 150 200 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو ایسے مختصر سے پروگرام ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کی آبرو کے بارے میں باتیں ہوتی ہے اور اس سے ہمارے ایمان آبرو کی تحفظ ہوتا ہے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.